أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يداهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنائے رب کریم اور درود و سلام و شکر خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30 اور 31 تلاوت کی گئی ہیں جو 10ویں پارے کے 11ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور جو چیز اللہ نے حرام کی اس کو حرام نہیں مانتے، اللہ کے رسول نے حرام کی اس کو حرام نہیں مانتے، دین حق پر نہیں چلتے، اگرچہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں، یہودی اور نصرانی ہوں، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، عاجز ہو کر ذلیل ہو کر تمہارے پاس ہمارے ملک میں رہیں، پھر ان کو مان لو، رہنے دو، پھر ان سے لڑائی نہ کرو، حالانکہ دین کے لیے سختی نہ کرو کہ مسلمان ہو جاؤ تو چھوڑو ورنہ مار دیں گے، لیکن مسلمانوں کو مان لو کہ مسلمان حق پر ہیں یا ہمارے اوپر غالب ہیں، تسلیم کر لو، پھر چھوڑ دو۔ اب یہ بات اس میں آئی کہ یہودی نصرانی جو ہے وہ اللہ اور رسول کو یا حق کیا ان کو نہیں مانتے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، ان کا ایک نبی ہے جن کو مانتے ہیں، اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ میں اس کا سبب یہ ہے وقال یہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی شان کو تو نہ مانا انہوں نے، پھر اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ اس کی اولاد، کسی کی اولاد، پھر اس جیسا کوئی نہیں، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو یہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں عزیر علیہ السلام کو یہودی، اور اس کو معبود مانتے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مسیح علیہ السلام، تو یہ کہاں اللہ کی حق شان کو مانا ہے انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو اس طرح مانا جائے کہ کوئی ایسا کائنات میں نہیں ہے جو اس سے کسی طرح نسبت رکھتا ہو اس اعتبار سے کہ اس جیسا ہو۔ اولاد تو ماں باپ جیسی ہوتی ہے، اور اولاد کے حقوق بھی ہوتے ہیں، اگر وہ خالق کائنات تو اللہ کل شیء قدیر ہے، ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے، اولاد کا مالک نہیں ہوتا بندہ، اولاد تو اس کی ملکیت میں حصہ دار ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، انہوں نے ان کی کچھ شانیں دیکھی، عزیر علیہ السلام کو تورات ساری اللہ نے یاد کرا دی، جبکہ ایک حاکم زبردست ظالم حاکم نے ساری تورات شریف بھی مٹا دی اور لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا، لیکن اس نے تورات شریف سنا دی، لوگوں نے کہا یہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھائے، مردہ زندہ کر کے دکھایا، پرندہ بنا کے دکھایا، غیب کی باتیں بتائیں، لوگوں کو شفا دی، کہنے لگے یہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک بقولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ تو یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، پہلے کافروں کی طرح یہ باتیں بناتے ہیں ناجائز، نہ ماننے والی، جو اللہ تعالیٰ جل شانہ شان کے مطابق نہیں ہیں، ایسی باتیں بناتے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں تباہ کرے، مارے ان کو، ہلاک کرے ان کو، بد دعا ہے۔
لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ وہ جو کہتا وہ ہو جاتا ہے۔ ان یفقون، کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں یہ دین سے، حق سے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، اپنے پادریوں کو اور اپنے جوگیوں کو، راہبوں کو انہوں نے رب بنا لیا ہے اللہ کے سوا۔ اور مسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا انہوں نے رب مان لیا ہے، معبود مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا بھی ہے، عبادت کے لائق بھی ہے، بعد میں شرک کرتے ہیں۔ لیکن وَأَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، جبکہ حق یہ ہے کہ انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا تھا نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اللہ کو ہی معبود مانے، ایک اللہ کی ہی بات کرے، وہی بات کے لائق ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی ایک ہے، بات کے لائق ہے۔ سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے ان سب باتوں جو شرکیہ باتیں کرتے ہیں نا، نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتا دیا، معبود حق کے ساتھ اور معبود بنا دیے، سب ان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں۔ یہ جو باتیں بناتے ہیں ان کی عظمت اس پروردگار عالم کی عظمت ان سے الگ ہے، بات ان سے سوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔